بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں لقمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سین ود تزین. گزشتہ روز سے پورے ملک میں ایک ہنگامہ سا برپا ہے جب سے پنڈورا لیکس آئی ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم اکثریت کو نہیں کہ یہ لیکس کیا ہیں، یہ تیار کیسے ہوتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی تزین اختر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، یہ لیکس ہیں کیا آخر؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے آنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ لقمان شاہ صاحب. یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سامعین و ناظرین جو ہیں ان کا بنیادی نظریہ اس حوالے سے کلیئر ہو. ابھی یہ پنڈورا لیکس، ہم پنڈورا لیکس، پنڈی والے اس کو پنڈورا لیکس بنایا ہوا ہے کیونکہ پنڈورا ایک علاقہ ہے پنڈی میں. ویسے یہ پینڈورا لیکس ہیں. انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا پینڈورا باکس کھل جانا، بالکل، یعنی کہ کوئی انکشافات ہو جانے بہت زیادہ. تو یہ پینڈورا لیکس ہیں. اور یہ لیکس جو ہیں اسی طرح وہ ایک جولیس اسانج بھی ہے جس نے کافی ساری لیکس کی ہیں اور وہ اس کے خلاف کارروائی بھی ہوئی. پھر یہ لیکس جو ہیں پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں، ابھی 700 بندوں کی آئی ہیں لیکس. تو اس میں یہ ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل رپورٹرز کی، اس کا نام ہے انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ICIJ. اور اس میں ابھی جو لیکس آئی ہیں ان میں جنگ سے بھی انہوں نے 2 عمر چیمہ اور فخر دورانی کو شامل کیا. تو ویسے پہلے جو لیکس آئی تھی پاناما، وہ اس میں یہ ہم پاکستان سے شامل نہیں تھے. تو یہ چونکہ ایک کلچر بن گیا تھا نا دنیا میں، پاناما ہوا، پھر وہ جولیس اسانج کی لیکس آئیں اور کئی لیکس آئیں، تو پھر یہ ایک کلچر بنا. تو پھر انہوں نے یہ پاکستان سے بھی 2 رپورٹرز لیے اور انہوں نے پنڈورا لیکس جاری کی ہیں، جس کے مطابق جو نام ہیں وہ سب کے سامنے آ چکے ہیں، جس میں کچھ ریٹائرڈ جنرلز بھی ہیں اور موجودہ جو کیبنٹ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، اس کے کچھ منسٹرز بھی ہیں. تو یہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، مختلف ملکوں کے جرنلسٹوں کا یہ ایک کنسورشیم ہے یا آپ گروپ کہہ لیں، جو کہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کس کس کی آف شور کمپنیاں ہیں اور وہ پھر اس کی ایک فہرست جاری کر دیتے ہیں. اچھا، یہ آف شور کمپنی ناجائز ہوتی ہے؟ اس کا بننا کیا جرم ہے؟ اس پہ ایکشن اگر بنی ہے تو اس پہ پھر ایکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے، آف شور کمپنی ہونا جرم نہیں ہے. اور یہ جو ICIJ والوں نے لیکس کی ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ یہ بس اتنی انفارمیشن ہے کہ فلاں بندے کی آف شور کمپنی ہے یا رہی ہے. اس میں یہ واضح کوئی نہیں ہے کہ فلاں بندے نے جرم کیا اور فلاں بندے نے جرم نہیں کیا. لہٰذا ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم وہ یہ جیو والوں کا، تو چونکہ ان کے اپنے رپورٹر ہیں تو انہوں نے تو مطلب کہ وہ چلانی ہے بار بار بریکنگ، ٹھیک ہے، انہوں نے ریٹنگ لینی ہے. اور کچھ چینلز جو ہیں انہوں نے دیکھنا ہے اپنی پالیسی کے مطابق، جیسے وہ جنید صفدر کی وہ ARY نے بھی چلا دی. اور پاکستان بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اسٹیٹ رن PTV جو ہے اس نے بھی غلط خبر، فیک خبر چلا دی کہ جنید صفدر کی بھی 5. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ فیک نیوز کے خلاف وزیر اطلاعات کس طرح کے پروگرام کر رہے تھے، بلکہ ایک بل بھی لے کے آ رہے تھے. بالکل. تو اس پہ اب کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ اس پہ تو سب سے پہلے تو اگر فواد چودھری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ PMDA جو ہے وہ آئے اور جرنلسٹ اسے قبول کریں، تو ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے کہ سب سے پہلے PTV پہ اپلائی کریں نا، اس کو جرمانہ کریں فیک نیوز کے اوپر. کتنا؟ 25 کروڑ پہ ہے، 25 کروڑ اس کو کریں جرمانہ، ٹھیک ہے. تو پھر باقی بھی جو ہے وہ بھی تیار ہو جائیں گے. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جرم ہے، یہ صرف آف شور کمپنی رکھنا جرم نہیں ہے. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ICIJ نے یہ جو لیکس کی ہیں یہ صرف شور شرابہ ہے. اس پہ یہ چند روز جو ہے یہ ہنگامہ رائی رہے گی، فلاں کی کمپنی ہے، فلاں کی کمپنی ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ جرم ہے. اچھا، اگر یہ جرم نہیں ہے تو عمران خان صاحب جب نواز شریف کی آف شور کمپنی نکلی تو ایک ہنگامہ انہوں نے پورے ملک میں برپا کیا تھا. اب تو ان کے قریبی دوست بھی آ گئے ہیں، انہوں نے خیر مقدمی کیا ہے اس کا، لیکن کیا وہ ایکشن لیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی؟ جس طرح ایک نواز شریف صاحب کے خلاف اخلاقی سپورٹ دیکھیں، یہ جو لیکس ہیں ان کی حقیقت صرف اتنی ہے، ایک فکرے میں بیان کر دیتا ہوں کہ جب پاناما لیکس آئی تھیں
تو پاناما لیکس میں جس کا نام نہیں تھا اس کو تن دیا گیا، ٹھیک۔ اب جو لیکس آئی ہیں ان میں جن کے نام ہیں ان کو بالکل تنا نہیں جائے گا، یہ ہیں لیکس۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان لیکس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، اور وہ اس طرح کہ جیسے آپ نے جو پہلا سوال کیا اس میں مزید بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف آف شور کمپنی رکھنا جرم نہیں ہے۔ ہاں، آف شور کمپنی کے ذریعے آپ نے کیا کیا کام کیے، کیا آپ نے آف شور کمپنی کا استعمال کیا پاکستان سے اپنی دولت بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے؟ کیا آپ نے آف شور کمپنی کا استعمال کیا پاکستان سے دولت لے جا کے باہر کوئی پراپرٹی خریدنے میں، جیسے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے جو ساتھی ہیں شفاعت اللہ، انہوں نے وہاں پہ اپنی بیگم کے نام پہ فلیٹ خریدا کوئی 12-13 ملین ڈالر کا۔ اس میں بھی ایک بات آ رہی ہے کہ وہ جو انڈیا کے جو سابق فلم ڈائریکٹر ہیں کے آصف، ان کے صاحبزادے کی معاونت سے یہ کیا انہوں نے، یہ بھی بات اس میں سامنے آ رہی ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ آف شور کمپنی کے ذریعے آپ نے اپنے ملک میں سے کوئی ایسی چیز منتقل کی جس کی وجہ سے ایک تو آپ نے وہ سرمایہ جو ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں لائے، دوسرا آپ نے ٹیکس بچایا۔ جیسے خود عمران خان صاحب جب انکشاف ہوا تھا تو وہ یہ بھی مان گئے تھے کہ میں نے وہ ٹیکس بچانے کے لیے بنائی تھی۔ تو یہی تو ہم اس وقت مسئلہ ہے اس ملک میں، ٹیکس نیٹ میں جو ڈکلیئر ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر اس کو آپ پارلیمنٹیرینز کے اوپر لیں، جو کہ کچھ ہمارے سٹنگ منسٹرز کے اوپر بھی آیا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ آف شور کمپنی انہوں نے اپنے جو الیکشن، جی بالکل، الیکشن کمیشن میں اثاثے ہیں ان میں ڈکلیئر کی ہے۔ اگر نہیں ڈکلیئر کی، اگر پیسے منتقل کیے ہیں، پیسے وصول کیے ہیں، پیسے منتقل کر کے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، کوئی ایسا کاروبار کیا ہے جس میں ٹیکس بہت زیادہ بچا ہے اور منی لانڈرنگ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ منی لانڈرنگ ہے نا، یہاں سے میں کک بیک سے اور کمیشن سے جو میں نے 1 روپیہ سائڈ پہ کیا ہوا ہے وہ میں آف شور کمپنی کے ذریعے منتقل کیا میں نے۔ تو اب یہ جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیشن تو یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ شوکت ترین کی جو کمپنی ہے آف شور کمپنی، انہوں نے اس کمپنی میں کے ذریعے کیا کیا کام کیے اور ان میں سے کون کون سا کام غیر قانونی ہے، پھر اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ صحیح معنوں میں انویسٹیگیٹو ایک رپورٹنگ ہے اور انہوں نے کوئی چیز واضح کی ہے۔ صرف لیکس جو ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ میں جنرلائز کسی کے باپ کے بارے میں بات کر دوں، ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی ثبوت کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آف شور کمپنی رکھنا کوئی جرم نہیں ہے اور موجودہ کیفیت میں ان لیکس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ یعنی جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ پنڈی کی وجہ سے پنڈورا لیکس ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ پنڈورا سے چلتے چلتے فیض آباد تک اپنی اہمیت ختم کر دیں گے۔ بالکل، ان کی یہ 2-3 دن رہے گا، کھپرولا رہے گا، اس کے بعد سب بھول جائیں۔ یعنی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ اسے چاہے من پسند افراد کو دبانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں نے ایک وہ بولا نا کہ پاناما کی لیکس میں جس کا نام نہیں تھا اس کو تن دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو لیکس آئی ہیں یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ شوکت ترین، فیصل واڈا، وہ جو 3-4 جو یونیفارم ریٹائرڈ پرسنز کے نام ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے بارے میں۔ تو یہ لیکس جو ہیں ان میں جن کے نام موجود ہیں ان کو تنا نہیں جائے گا۔ یہ اب یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل صحیح ہے، یہ ڈیپینڈ فرض کریں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ایک پیج کی بات کرتے ہیں، اگر ایک پیج کی کیفیت وہی ہو جو اس وقت سول اور ملٹری کی تھی نواز شریف کے وقت میں، تو یہ استعمال ہو سکتے ہیں، یہ اس کے اوپر آگے کام ہو سکتا ہے، مقدمے بن سکتے ہیں، میڈیا ٹرائل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 1 پیج ہے یا 1 پیج جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اگر 1 پیج موجود ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر 1 پیج نہیں ہے تو پھر یہ بات آگے چلے گی۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ تو ناظرین، آپ نے تزین اختر صاحب کی باتیں سنی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ پنڈورا لیکس، پاناما لیکس، ان کی آخر حیثیت کیا ہے، یہ بنتی کیسے ہیں اور ان کو اپنے ملک میں اپلائی کیسے کیا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔